عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں پروفیسر معین الدین آزاد CMM سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم علامہ اقبال کی دوسری غزل کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ آپ سماعت فرما لیجئے پہلے لیکچر میں، اب دوسرا حصہ ہے اس کا۔ پہلے حصے میں ہم نے 3 اشعار کیے، اس حصے میں ہم بقیہ 4 اشعار کرنے والے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک مفصل تعارف پروفیسر مشرف محمود صاحب ریکارڈ کر چکے ہیں، وہ بھی ویڈیو لیکچر ضرور سنیے تاکہ آپ کو اقبال کے بارے میں مزید آگاہی ہو اور فکر و فن پہ مزید اچھی طرح سے آپ تشریح کر سکیں۔ عزیز طلبہ، چوتھا شعر ہے: مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگانے راہ میں ہے۔ ماہ چاند کو کہتے ہیں، ستارہ روشن چمکتی آسمان پہ چیز، مشت خاک مٹھی بر خاک مراد ہے انسان، ابھی آوارگانے راہ میں ہے۔ آوارگانے راہ ہونا، راہ میں سرگرم سفر ہونا، بھٹکتے پھرنا۔ مٹھی بر خاک سے بنا انسان ابھی راہوں میں بھٹک رہا ہے، جبکہ اس کا مقام چاند ستاروں سے آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اور اس نے اس کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ اسے کیسے وہ حاصل کرتا ہے، کب حاصل کرتا ہے، اپنے علم کی بنیاد پہ کتنی دیر میں اس تک پہنچتا ہے۔ بظاہر جو انسان ہے وہ بھٹک رہا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ راستے میں بھٹک رہا ہے، لیکن اس کا مقام چاند اور ستارے ہیں، اس سے بھی آگے ہے، یہ وہاں تک پہنچ جائے گا، آج نہیں تو کل یہ وہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس کا مقام چاند اور ستارے ہیں، اس سے بھی آگے ہے، ابھی راستے میں ہے۔ جب یہ اپنے منصب کو جان لے گا، جب یہ اپنے مقام کو جان لے گا، جب یہ خود کو پہچان لے گا، تو یہ اپنا مرتبہ بھی سمجھ لے گا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اب یہ وہ دور ہے جب وہ سائنس کی ترقی وہ ایک نئی رفتار پکڑ رہی ہے۔ جب اقبال یہ غزل کہہ رہے ہیں تو اس میں جو اقبال کا جو سائنسی شعور ہے وہ بھی کار فرما ہے، وہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تو انسان وہ اپنے مقام کو حاصل کر لے گا، اور خصوصی طور پہ مسلمان، اس کی منزل تو اس سے بھی آگے ہے۔ ایک انسان اور ایک مسلمان، دیکھیں اس میں وہ کیا چیزیں ایڈ ہو جاتی ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ تو انسان جب اپنے منصب کو پا لے گا، جب اپنے مقام کو پا لے گا، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ چاند اور ستارے تو محض اس کے راستے کی دھول ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انسان فکر کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، سوچ کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، اور کائنات کے کتنے گوشے ہیں جو ابھی تک باقی ہیں، جو انسان نے پانے ہیں، جو انسان نے حاصل کرنے ہیں۔ اقبال وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ رہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے۔ خدایان بحر و بر، بحر کہتے ہیں سمندر کو اور بر کہتے ہیں خشکی کو۔ خدایان سے مراد خدا نہیں، خدایان سے مراد فرشتے ہیں، یعنی خشکی اور تری کے فرشتے۔ فرنگ مغربی تہذیب، یورپی تہذیب، راہ گزر راستہ، سیل بے پناہ بہت بڑا سیلاب، یعنی مجھے فرشتوں نے خبر دی ہے کہ یورپی تہذیب تباہی کے راستے پر ہے۔ اقبال یورپ گئے، یورپ کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا، وہاں قیام کیا، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو مغرب کی تہذیب ہے وہ چکا چوند ہے، بظاہر آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے، لیکن اصل میں وہ کھوکھلی ہے، اور اس کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، بظاہر ہمیں تہذیب بہت اچھی لگتی ہے اور اپنے اصولوں کی وجہ سے ہے بھی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اقبال ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تہذیب ہے وہ جلد مٹ جائے گی۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔
تو وہ تہذیب مٹنے والی ہے، بے پناہ سیلاب کے طوفان کے راستے میں ہے، دیکھیے کب وہ اپنی موت آپ مر جائے گی۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ عزیز طلبہ، بظاہر تو ہمیں اس کلچر میں بڑی اچھائیاں نظر آتی ہیں، خصوصی طور پہ جو ینگ جنریشن ہے اور بوائز کہ وہاں کا جو کلچر ہے وہ آپ کو بڑا پسند ہے، اور خصوصی طور پہ جو اریانی اور فحاشی جو آپ کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، وہ اصل چیز نہیں ہے۔ ہم اس کو اپنے معاشرے میں کسی طور بھی لاگو نہیں کر سکتے، ہمارے معاشرے میں وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے، ہمارے مذہب میں وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں تو سوچ سکتے ہیں لیکن اپنے بارے میں ایسا نہیں سوچتے، اس چیز کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو اقبال اسی اریانی، اسی جو ہے وہ بے پردگی، اسی معاملات، انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو مغربی تہذیب ہے وہ مٹنے والی ہے۔ بیکاریوں، اریانیوں، میں خاری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات؟ تو میں نے پہلے جیسا بتایا تھا کہ مغرب سے بیزاری ہے، مغرب کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا، اور وہ اسی چیز کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ تباہی کے دہانے پہ ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب وہ مٹ جائے گی یا تباہی سے دوچار ہو جائے گی۔ تو ہمیں وہ یہ باور کروا رہے ہیں کہ مغربی تہذیب کسی طور بھی ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، اس سے ہمیں بے دور ہی رہنا چاہیے، وہ ہمارے لیے کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ جو تمدنی اصول ہیں ان پہ دیکھیں تو وہ تباہی کی طرف ہے۔ بظاہر وہاں جو ہے وہ قانون کی حکمرانی آپ موجودہ تناظر میں دیکھتے ہیں، سب جو ہے امریکہ، یورپ اور اس کی مثالیں دیتے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ اہم ہے، ٹھیک ہے، وہ بات درست ہے کہ لا لیسنس وہاں پہ نہیں ہے، ہمارے جیسے حالات وہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو روحانی پہلو ہیں ان کے تناظر میں آپ دیکھیے تو وہ تہذیب تباہی کے دہانے سے جلد ہی دوچار ہو جائے گی۔ اقبال اس کی پیشین گوئی کر رہے ہیں، اور کس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو خشکی اور سمندر کے جو فرشتے ہیں انہوں نے خبر دی ہے۔ چھٹے شعر کی طرف دیکھیے، تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ جہان تازہ، نیا جہان، آہ صبح گاہ، صبح کے وقت کی جانے والی فریاد، میری صبح کی فریاد میں تابندگی ہے، اے مسلمان تو اس میں اپنا رزق تلاش کر۔ عزیز طلبہ، آپ مذاہب عالم کو دیکھیے، اسلام کو دیکھیے، عیسائیت کو دیکھیے، یہودیت کو دیکھیے، یا جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو دیکھیے، ان میں جو صبح کا وقت ہے وہ انتہائی اہم ہے، صبح کے وقت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اسلام کی بات کریں تو اللہ پہلے آسمان پہ ہے صبح کے وقت، ٹھیک ہے، دعائیں جو ہیں اس کے قبول ہونے کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا وقت ہے صبح کا وقت۔ تو اقبال سحر خیزی کی ایک طرف تو بات کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنے افکار کی بات کر رہے ہیں کہ چونکہ میں سحر خیز ہوں، صبح جاگتا ہوں، اللہ کے سامنے آہ و فریاد کرتا ہوں، اس لیے میرے افکار میں تابندگی ہے، اور وہ جو میرے افکار ہیں وہ میری شاعری کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں، اس سے جو ہے وہ تم اپنا رزق حاصل کرو، فیض حاصل کرو۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ تو میری جو صبح کے وقت کی جانے والی ریاضت ہے اس کی وجہ سے افکار میں تابندگی آ گئی ہے، تم اس میں اپنا رزق تلاش کرو۔ اور اقبال سحر خیز تھے، یورپ میں بھی جب گئے ہیں تو وہاں پہ بھی سحر خیزی برقرار رہی ہے، اس حوالے سے بہت خوبصورت شعر ہے ان کا۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ تو صبح کے وقت بیدار ہونا، اللہ سے راز و نیاز کی بات کرنا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ تو اقبال صبح کے وقت جاگنے کی اہمیت و افادیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور اپنے افکار سے کہہ رہے ہیں کہ تم فائدہ حاصل کرو۔ آخری شعر، میرے قدوں کو غنیمت سمجھ کے بادہ ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ میرے قدو کاسہ جس میں شراب جو ہے وہ کشید کی جاتی ہے، بادہ ناب خالص شراب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ خانقاہ ہمارے صوفیاء کا نظام، صوفیاء جو اپنے حجروں میں رہا کرتے تھے،
اس نظام کی طرف ہے اشارہ۔ میرے افکار میں ایسی شراب ہے جو تمہیں مدرسے اور خانقاہ میں نہیں ملے گی۔ تعلیم دو قسم کی، ایک رسمی اور ایک غیر رسمی تعلیم۔ رسمی تعلیم کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا، پہلے غیر رسمی تعلیم ہی دی جاتی تھی۔ اس میں جو ہے وہ صوفیاء کا کردار ہوتا تھا، گھر میں کچھ کتابیں ہوتی تھیں یا خانقاہی نظام تھا، پھر مدرسے آئے، اس طرف جو ہے وہ درس نظامی کی طرف اور دوسرے سلسلے آئے۔ لیکن جو خانقاہی نظام ہے وہ بڑا زبردست تھا، لیکن اقبال تک سلسلہ پہنچتے پہنچتے خانقاہی نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ خانقاہوں میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ عبادت بھی کرتے تھے اور زندگی بھی سیکھتے تھے۔ جو اس میں صوفیاء ہوتے تھے یا جو پیری مریدی کا سلسلہ تھا وہ خود مذہب پہ کاربند ہوتے تھے، شدت کے ساتھ مذہب پہ کاربند ہوتے تھے، اور نماز، روزہ اور جو زکوٰۃ اور دیگر مصارف ہے اس پہ، جو دیگر اسلام کے ارکان ہے اس پہ سختی سے عمل کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارا خانقاہی نظام تباہ کر دیا گیا، اور اس میں دوسروں سے زیادہ ہم خود ذمہ دار ہیں۔ وہ خانقاہی نظام تباہ کر دیا گیا، اس میں اب وہ بات نہ رہی۔ تو اقبال اس پہ پج مردہ ہے، اقبال اس پہ رنجیدہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جو خانقاہی نظام میں اب بادہ ناب نئے افکار اور نئی تربیت کے جو معاملات ہیں وہ نہیں رہے، وہ تم آؤ میرے کاسے میں موجود ہے، میرے جو افکار ہیں اس میں وہ چیز موجود ہے۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ حرمت نہ نگاہ۔ تو مدرسے میں بھی وہ چیز باقی نہیں رہی، اور آپ اگر جدید دور میں دیکھیں تو جو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی جو ہے وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس میں بھی اب جو ہے وہ تجارت آ گئی ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو اقبال اس کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میرے افکار میں جو ہے وہ نئی شراب ملے گی، نئی سوچ ملے گی۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مے لالا فام پیدا کر۔ اب جو شراب ہے وہ اس سے جو ہے وہ مراد نئے افکار ہے، نئی سوچ ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے جو عام طور پہ ہم لیتے ہیں، اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد نئے افکار ہے۔ تو وہ اقبال کی شاعری میں جا بجا ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج بھی اقبال کو پڑھ رہے ہیں۔ اقبال نے اپنی زندگی میں ہی کلاسیک کا درجہ حاصل کر لیا تھا، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے، نہ صرف بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں۔ صرف اردو کی بھی پابندی نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، فارسی کی بھی پابندی نہیں ہے۔ اقبال کی اپنی زندگی میں بڑی زبانوں میں ان کی کتابوں کے تراجم ہو چکے تھے، اور اس کے بعد ان کی وفات کے بعد تو یہ سلسلہ اور بھی بڑھا اور ابھی تک جاری و ساری ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ جہاں پہ بھی جائیں اقبال کو مانا جاتا ہے۔ کیوں مانا جاتا ہے؟ افکار کی وجہ سے، اور مسلم دنیا میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ خصوصی طور پہ قابل ذکر ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جلد نئے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ ہمارا چینل لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ فیس بک پہ بھی ہمارا اکاؤنٹ ہے، اسے بھی لائک کیجئے تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک السلام علیکم۔